السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا فهما اللهم رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. حمد و ثنا اس اللہ مالک الملک کے لیے ہے. اس نے پوری دنیا کائنات میں سے اربوں کو چنا اور اربوں میں سے صحابہ کرام کی جماعت کو چن کر کے انہیں ایمان نصیب فرمایا. درود السلام آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جنہوں نے صحابہ اکرام کو کتاب اللہ کی تعلیم دی اور انہیں حکمت سکھائی، تدبر سکھایا. مغفرت اور رضا ان نفوس قدسیہ کے لیے کہ جنہوں نے اپنے گھر بار، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کر دیا. ہمارے ماں باپ قربان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر جنہوں نے غلبہ اسلام کی جد و جہد کے پرخطر سفر میں از ہما فی الغار کا شرف حاصل کیا. ہمارے ماں باپ قربان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر جنہوں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیغمبرانہ بصیرت اور استقامت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو حیات نو بخشی. ہمارے ماں باپ قربان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جنہوں نے پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ دیکھ کر فرمایا آقا حکم کیجئے اپنی پیاری بیٹی حفصہ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں قربان کر دیتا. ہمارے ماں باپ قربان حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ جنہیں دو بیٹیوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بیٹی دینے کی بھی آرزو فرمائی. ہمارے ماں باپ قربان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جنہوں نے غزوہ خیبر میں ناقابل شکست جنگجو مذہب کو آن ہی آن میں قتل کر کے فتح خیبر پہ علم لہرایا. ہمارے ماں باپ قربان حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ پر 11 سال کا یہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر کے تلوار کو بے نیام کر کے قریش کے سرداروں کو قتل کرنے کے لیے گھر سے دوڑ گیا. ہمارے ماں باپ قربان حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ جنہیں غزوہ احد میں خدا تعالی نے آسمان سے من قضا نحبہ کا یہ سرٹیفکیٹ عطا کیا. ہمارے ماں باپ قربان حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ اسلام کے پہلے مارکے میں جسے غزوہ بدر کہتے ہیں
اپنے سگے باپ کا سر بتا کر کے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا. محبوب یہ میرا باپ آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا. ہمارے ماں باپ قربان. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن کی استقامت اور بہادری کو دیکھ کر کے محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فدا کا ابی و امی، اے سعد تجھ پہ مجھ محمد کی ماں بھی قربان، مجھ محمد کا باپ بھی قربان. ہمارے ماں باپ قربان. حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چل چلاتی دھوپ میں تپتی زمین پر لیٹ کر کے بھی احد احد کا کلمہ بلند کیا. ہمارے ماں باپ قربان. آل یاسر پر جن کی تکلیفوں کو دیکھ کر کے محبوب خدا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. صرف یہ بھی کہا تھا صبرن آل یاسر موعدکم الجنہ، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. ہمارے ماں باپ قربان. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنہوں نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سلمہ کی محبت کو رسول اللہ کی ہجرت کے لیے قربان کر دیا. ہمارے ماں باپ قربان. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنہیں رسول اللہ نے اس دنیا کائنات میں سید الشہداء کا لقب عطا کیا. ہمارے ماں باپ قربان. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنہوں نے کربلا کے میدان میں اسلام کا اور دین کا اور ایمان کا جھنڈا بلند کیا. حضرات گرامی قدر، قابل سر تقریب معزز محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اسلامی سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. محرم الحرام کا مہینہ بڑے ہی عظمتوں والا، بڑی ہی شہرت والا، بڑی ہی ترقی والا اور بڑا اہم مہینہ ہے. اسی مہینے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب. اسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، دوسری طرف جب انگریزی سال شروع ہوتا ہے بڑے جشن منائے جاتے ہیں، لیکن جب اسلامی سال کا یہ مہینہ محرم الحرام شروع ہوتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں، ایسے ایسے نعرے بلند کیے جاتے ہیں. ایک مومن جس کے دل میں ایمان ہے، صحابہ کی محبت ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ بیچارہ سیخ پا ہو کے رہ جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. محرم الحرام کا مہینہ، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، 4 مہینے اللہ کے نزدیک بڑی حرمت والے مہینے ہیں، بڑے محترم مہینے ہیں. انہی مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے. اور اس مہینے کے اندر صحابہ اکرام وہ نفوس قدسیہ جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، وہ اپنے اللہ پہ راضی ہو گئے. اور آج کی خطبہ جمعہ میں صرف اس لیے کہ ہمارے وہ بعض بھائی، وہ ہمارے کچھ تو ہیں، وہ ہمارے بھائی ہی نہیں ہیں، بدبخت لوگ ہیں، بدقماش لوگ ہیں، شورش کاشمیری کہا کرتے تھے، کالی رات کے کالے دھندے کی پیداوار وہ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام پہ تبرہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے بارے میں بری زبان کو استعمال کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی گندی زبانوں سے گالیاں بکتے ہیں. وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ مومن بھی نہیں ہے، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. لیکن کچھ ہمارے بھائی، سادہ لوگ بھائی، کم علم لوگ ان کی مجالس میں جا کے شرکت کرتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر کے ایسی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے ان مجلسوں کے اندر جنہوں میں صحابہ اکرام کے بعد تبرہ کیا جاتا ہے. ہمارے بعض بھائی صرف اپنے پیٹ کے لیے، تھوڑے بہت کھانے کے لیے ان کی مجلسوں میں جا کے شرکت بھی کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا جنازہ بھی نکلوا دیتے ہیں. آج کی خطبہ جمعہ میں اگر آپ بھائی توجہ سے بیٹھے رہے، میں آپ کو بتاؤں گا صحابہ اکرام کے فضائل کیا ہیں، اہل بیت اعظام کون ہیں، اہل بیت اعظام کتنے ہیں، اہل بیت اعظام کی شان کیا ہے. الزام یہ دیا جاتا ہے کہ کچھ اہل سنت اہل بیت کی شان اور عظمت کو بیان نہیں کرتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بیان نہیں کرتے، حضرت حسن و حسین کی عظمت کو بیان نہیں کرتے. آج کی خطبہ جمعہ میں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے، اور ایمان جتنا بھی مضبوط ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جتنی کوئی نیکیاں کرتا رہے، جتنا مرضی اسلام کے اوپر عمل پیرا رہے، جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی روزے رکھے، جب تک آپ کا ایمان صحابہ اکرام کے ایمان کی مثل نہیں ہوگا، آسمان والا کہتا ہے میں ایمان کو قبول ہی نہیں کروں گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا.
اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اگر تم سیدھا رستہ چاہتے ہو، اللہ کی جنت چاہتے ہو، محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرے صحابہ اکرام کے طریقے پہ عمل کرنا شروع کر۔ اور صحابہ اکرام قرآن کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو چکا ہے۔ ایک ادنا سے ادنا صحابی جس نے صرف کلمہ پڑھا، محبوب کی مجلس میں بیٹھا، محبوب کے چہرہ اقدس کو دیکھا، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کی، کوئی زکات نہیں دی، صرف محبوب کا ایمان کی حالت میں دیدار کر لیا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں ایک شخص 950 سال عمر لے کر کے بھی نیکیاں کرتا رہے، عبادات کرتا رہے، وہ اس صحابی کے ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ صحابہ اکرام، عبداللہ بن ابی منافق نے کہا تھا ہم مدینے میں جا کر کے عزت والے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ آسمان والے کو اتنا غصہ آیا، جبریل کو بھیجا، جبریل جلدی چلا جا اور جا کر کے کہہ دیجئے میرے محبوب کو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس دنیا کائنات میں اللہ کی عزت ہے، اللہ کے رسول کی عزت ہے، صحابہ اکرام کی عزت ہے، مومنین کی عزت ہے۔ اللہ نے قرآن میں دفاع کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر کے دفاع کیا ہو سکتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، جو اللہ کو گالی دیتے ہیں، جو اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہیں، اللہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، محبوب ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور محبوب کی زبان کتنا پیارا فرمان، جس انسان نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد رسول اللہ کو دیکھ لیا، اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ آقا بس فرمایا بس نہیں، اور صحابہ اکرام کی عظمت کو جانو۔ آج محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، ہمارے سادہ لوگ بھائی ان مجالس میں شرکت کر کے نعرے بلند کرتے ہیں، ان کے پکائے ہوئے کھیرے کھاتے ہیں، ان کے پکائے ہوئے کھانے کھاتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم صحابہ اکرام کے بارے میں ان کے دل بھی کالے ہیں، ان کے چہرے بھی کالے ہیں، ان کے کپڑے بھی کالے ہیں، ان کی عزتیں بالکل بھی نہیں ہیں۔ کائنات کے بدترین لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے میں بغض رکھتے ہیں۔ محبوب کی زبان ہے، جس نے مجھے دیکھا اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ محبوب بس فرمایا بس نہیں، جس نے اسے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، جس نے میرے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اللہ نے اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ صحابی کی عظمت، صحابی کی شان، صحابی کا مقام، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور یہی پہ بس نہیں، محبوب نے فرمایا طوبی لمن رآنی، خوشخبری ہو تمہیں کہ جس نے مجھے اللہ کے رسول کا دیدار کر لیا۔ طوبی لمن رآ من رآنی، اسے بھی خوشخبری ہو جس نے میرا تو دیدار نہیں کیا، میرے صحابی کا دیدار کر لیا۔ اور پھر فرمایا یہی پہ بس نہیں، اسے بھی خوشخبری ہو جس نے میرا بھی دیدار نہیں کیا، میرے صحابی کا بھی دیدار نہیں کیا، جس نے اس کا دیدار کر لیا جس نے کسی صحابی کا دیدار کر لیا۔ کتنی فضیلت دی ہے، کتنی فضیلت دی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے محبوب کی زبان ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ آنے ہیں رب نے سب کو اکٹھا کر لیا، سب کو اکٹھا کر کے رب نے دلوں کو دیکھا۔ آج کس خطبہ جمعہ میں صرف آج کا موضوع میں نے اس لیے انتخاب کیا ہے، محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے۔ پچھلے محرم کے مہینے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہانیاں بتائی، ان کے بارے میں حدیث سرائی کی گئی، فضولیات سے کام لیا گیا، بکواسیات سے کام لیا گیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمتیں لگائی گئی، صحابہ اکرام کے بارے میں بکواسیات کی گئی۔ اور اس حکومت کے اندر دنیا کائنات کے سارے قانون بن سکتے ہیں، رب کبریا کی قسم ہے اس حکومت کے اندر، اس مسلمانوں کی جمہوریت کے اندر لوگوں اگر قانون نہیں بن سکتا، محمد رسول اللہ کے غلام اور محمد رسول اللہ پہ جان دینے والے صحابہ کے لیے قانون نہیں بن سکتا۔ وہ ایک ظالم جس نے صحابہ اکرام پہ تبرہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بکواس کی، آج وہ بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے باہر جا کر۔ یہ حالات ہیں۔ اور محبوب کی زبان فرمایا رب نے سارے دلوں کو دیکھا، سارے دلوں کو دیکھ کر کے رب نے سب سے پاکیزہ دل پایا تو مجھ محمد رسول اللہ کا دل پایا۔ اللہ نے مجھ محمد رسول اللہ کے دل کو سب سے پاکیزہ دیکھا، مجھے رسالت کا منصب عطا کر دیا۔ اور اللہ نے اس کے بعد پھر دوبارہ سارے دلوں کو دیکھا۔ اللہ نے آدم سے لے کر کے قیامت تک لوگوں کے سارے دلوں کو دیکھا، مجھ محمد رسول اللہ
کے بعد اللہ نے سب سے پاکیزہ کسی کے دل کو پایا ہے تو میرے صحابہ کرام کے دل کو پایا ہے، انہیں میرا جانشین بنا دیا. اور پھر یہیں پر بس نہیں، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی. دنیا والوں میرے صحابہ کو برا بنانا نہیں، میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازیاں نہ کرنا، میرے صحابہ کے بارے میں تبرہ نہ کرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو حرکت نہ دینا، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ سننا جو میرے صحابہ کے بارے میں صحیح نہ ہو. کیوں؟ اگر تم لوگ بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو، میرے ایک صحابی نے مٹھی کے برابر جو جو خرچ کیے ہیں تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہی خوبصورت دکھتے ہیں. کہتے ہیں ایک صحابی جو جنگ میں گیا، لڑا نہیں، تلوار نہیں اٹھائی، اس نے کسی کافر کو مارا بھی نہیں، کسی کافر کے اوپر ضرب بھی نہیں لگائی، لیکن صرف میدان میں نکلا، میدان میں نکل کر کے اس کے اوپر گھٹا گرد و غبار پڑی، اس گرد و غبار کا مقابلہ بھی ایک شخص 950 سال نوح علیہ السلام کی عمر پا کر کے بھی عبادت کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے صحابہ اکرام کے فضائل، صحابہ اکرام کے مناقب، اور صحابہ اکرام کو رب نے کتنا مرتبہ دیا ہے. لوگوں تم جہاد کرو گے، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، کہیں گے نہیں. تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، ایک کہنے والا کہے گا ہاں ایسا شخص موجود ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی کی برکت کی وجہ سے اللہ پورے کے پورے لشکر کو فتح نصیب. پھر لشکر نکلے گا، ایک منادی لگانے والا پھر منادی لگائے گا، اعلان کرے گا، پوچھے گا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن صحابی کو دیکھا ہے. ایک کہے گا ہاں ایک وہ شخص جس نے صحابی کو دیکھا وہ موجود ہے. محبوب نے فرمایا صحابی کو دیکھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تمہیں پھر دوبارہ فتح نصیب کرے. اللہ کے رسول پھر فرمایا پھر لشکر نکلے گا، ایک منادی لگانے والا منادی لگائے گا اور تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے صحابی کو بھی نہیں دیکھا، جس نے صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا ہے. لوگ کہیں کہ ہاں موجود ہے. اللہ تعالیٰ تبا تابعین کی وجہ سے اس لشکر کو فتح نصیب کر دے. اتنا مقام، اتنا مرتبہ. آج ہرزہ سرائی کرتے ہوئی کالی زبانیں نہیں دیکھتی ہماری اوقات کیا ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، صحابہ اکرام کے بارے میں تبرہ کرنے والا کبھی حلالی نہیں ہو سکتا. کبھی کسی نے باپ کو بھی برا کہا ہے، کبھی کسی نے ماں پہ بھی انگلیاں اٹھائی ہیں، کبھی کسی نے اپنی ماں کی حقارت کو بھی باہر جا کے بیان کیا ہے، کبھی کسی نے باپ کے بارے میں بھی غلط نظریات پھیلائے ہیں. یہ صحابہ اکرام ہمارے باپ ہیں، روحانی باپ ہیں. اگر صحابہ اکرام کو ہم نے دین سے باہر نکال دیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ قرآن محفوظ رہ سکتا ہے، نہ حدیث مصطفیٰ محفوظ رہ سکتا ہے. یہی پہ بس نہیں، جس نے اللہ کو گالی دی کتنا بڑا عمل ہے. کوئی شخص اللہ کو گالی دے، اب محبوب کی زبان ہے من سب اصحابی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ. آج اعلی کار کرنا تو بڑا آسان ہے جی، ہمارے رشتہ دار ہیں جی، وہ میرا دوست ہے جی، ہم اکٹھے کاروبار کرتے ہیں جی، ہماری دکان اکٹھی ہے، ہمارا کاروبار اکٹھا ہے، ابے ہماری ملازمت اکٹھی ہے، وہ میرا دوست ہے، میں نے اس کی مجلس میں جانا ہے، میں نے شرکت کرنی ہے، اس نے مجھے دعوت دی ہے. لیکن محبوب کی زبان بھی تو سن لو، من سب صحابی فقط سبانی. جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی اس نے مجھ محمد رسول اللہ کو گالی دی، اور جس نے مجھ محمد رسول اللہ کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی، اور جس نے اللہ کو گالی دی وہ جنت میں چلا جائے گا. کتنا آسان سمجھ لیا ہم نے اس چیز کو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، دو شخص حضرت علی کو گالی دے رہے تھے، حضرت علی کے بارے میں برا بھلا بول رہے تھے. عبداللہ بن عباس رک گئے، نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں، بیچارے بوڑھے تھے، رک گئے اور رک کر کے پوچھا ارے حضرت علی کو گالی دیتے ہو؟ بلکہ اگلا سوال کیا، کہا تم لوگوں نے اللہ کو گالی دی؟ وہ کہتے نہیں ہم نے تو اللہ کو گالی نہیں دی. عبداللہ بن عباس نے کہا میں نے خود سنی. انہوں نے کہا نہیں ہم نے اللہ کو گالی نہیں دی. عبداللہ بن عباس نے کہا تم نے اللہ کے نبی کو گالی دی؟ کہا ہم نے نہیں دی. عبداللہ بن عباس نے کہا تم نے حضرت علی کو گالی دی؟ کہا دی. کہا جس نے حضرت علی کو گالی دی اس نے محمد رسول اللہ کو گالی دی، اور جس نے محمد رسول اللہ کو گالی دی اس نے ڈائریکٹ اللہ کو گالی دی.
یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ ایک وقت کے امام ایک مسجد میں، عراق کی مسجد میں گئے، وہاں پہ نماز پڑھی، 1 سال کے بعد دوبارہ اسی مسجد میں گئے، امام نہیں تھا، پوچھا امام کدھر ہے؟ کہا وہ امام کو ملوا کے لاتے ہیں۔ امام کو ملنے گھر میں گئے، صحیح واقعہ اور پوری سند کے ساتھ واقعہ۔ امام کو ملنے گئے، جب گھر میں پہنچے تو کتے جیسی شکل۔ پوچھا اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص مسجد میں نمازیں کروایا کرتا تھا، باہر نکل کے ابو بکر عمر کو گالیاں دیا کرتا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اور آج فیصلہ آباد کے لوگوں اس حقیقت کو سمجھ لو، یہ جو ہم نے ٹامک ٹوئیاں شروع کر رکھی ہے نا بغیر علم کے، کہ فلاں ادنا ہے، فلاں اعلیٰ ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ویسے ہے، دنیا کائنات میں محبوب کا ادنا سے ادنا صحابی وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ایک صحابی اللہ کے رسول کا ادنا سے ادنا صحابی اس پوری دنیا کائنات کو اکٹھا کر کے ایک ادنا سے ادنا صحابی کی پاؤں کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ حسن بصری کے پاس سکھانے والا آیا، آج امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کر دیا، اور یار اس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھا ہے۔ آج 2 ٹکے کا انسان اٹھتا ہے، امیر معاویہ بکواس شروع کر دیتا ہے، امیر معاویہ نے ایسا کر دیا، امیر معاویہ نے ویسا کر دیا۔ ایک فتویٰ اور بھی سن لو، حسن بصری رحمہ اللہ، ایک آنے والے نے آ کے کہا حضرت میرے ایک سوال ہے، کہا پوچھو۔ کہا میں نے سنا ہے ایک شخص کہتا ہے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، ان کا مقام امیر معاویہ کے مقام سے زیادہ ہے۔ عمر بن عبد العزیز بڑے نیک انسان تھے، بڑے رحم دل انسان تھے، بڑا کام کیا انہوں نے، بڑی سلطنت کھڑی کی انہوں نے، لوگوں کے ساتھ بڑی ہمدردیاں کی انہوں نے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا جو شخص یہ جملہ کہتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز امیر معاویہ سے بہتر ہے، اس شخص کے ساتھ پوری زندگی کلام بھی نہیں کرنی، کلام تو دور کی بات ہے، اگر بھوکا مرتا ہو اس کے منہ میں کھانا نہیں ڈالنا، اور اگر مر جائے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، جو صحابہ کا گستاخ ہے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جاتا۔ یہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے۔ خدا اپنی زبانوں کو بند رکھیے، ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، ایسی مجالس میں بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اسلاف کہا کرتے تھے جہاں پہ صحابہ اکرام پہ تبرہ کیا جاتا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین نکل جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کا دفاع خود اللہ نے کیا ہے، پوری دنیا کائنات کے سارے صحابہ افضل ہیں۔ ان سارے صحابہ میں سے یہ اصول یاد رکھ لو، اہل سنت والجماعت کا اصول، سارے صحابہ میں سے پھر بیعت رضوان، وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول پہ ہاتھ پہ بیعت رکھ کے کہا تھا اللہ کے رسول آپ حکم دیجیے ہم اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہیں۔ ان 1400 صحابہ میں سے پھر وہ صحابہ سب سے افضل ہیں، وہ 313 صحابہ جن کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں محبوب نے کہا تھا بدری صحابہ آج آسمان والا عرش چھوڑ کر کے پہلے آسمان پہ تمہارے دیدار کو آ گیا ہے، اور جن کے بارے میں محبوب نے کہا تھا ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، جبریل نے آ کے کہا محبوب غزوہ بدر میں جو 313 تیرے ساتھ نکلے تھے بغیر اسلحے کے، بغیر فوج کے اور بغیر ساز و سامان کے، ایمان کو لے کر کے محبوب میں اللہ نے پوری زندگی جو بھی کرتے رہے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ وہ 313 صحابہ، ان 313 میں سے پھر وہ 10 عشرہ مبشرہ صحابہ جن کو محبوب نے نام لے لے کے کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، سعد بن وقاص فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، جن کا محبوب نے نام لے کے کہا تھا رب نے تم پہ جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ان 10 میں سے پھر 4 وہ صحابہ جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، وہ 4 صحابہ جنہوں نے محبوب کی وفات کے بعد اسلام کا علم پوری دنیا میں بلند کیا۔ ان 4 میں سے تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالیٰ جن کا پچھلے جمعے ہم نے تذکرہ خیر کیا تھا۔ ان 3 میں سے
پھر وہ سپہ سالار، پھر وہ بہادر، پھر وہ جری، پھر وہ اسلام کا محافظ، اور سب سے پہلے بیت اللہ میں نماز ادا کرنے والا، اور جسے اللہ کے رسول نے دعائیں کر کر کے لیا تھا، اور وہ صحابی جس نے کہا تھا محبوب اس دنیا کائنات میں مجھے ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو آپ سے محبت ہے، اور وہ صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبت کا عالم دیکھیے، یہ عمر فاروق کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں۔ میرا دل کرتا تھا شان عمر فاروق کے خطبہ پورا جمعہ بیان کر، لیکن چونکہ اگلا خطبہ کسی مجبوری کے تحت میں یہاں نہیں ہو سکوں گا، اسی لیے شان عمر فاروق انشاءاللہ بیان ہوگی، لیکن اس کے بعد والا جمعہ کربلا کے اوپر ہم بیان کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ محبت کا عالم دیکھیں، نماز پڑھانے آئے ابو لولو فیروز مجوسی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج جنہیں ہم بھائی کہتے ہیں، جنہیں گلے کے ساتھ لگاتے ہیں، جن کے ساتھ ہماری بڑی عقیدتیں اور محبتیں ہیں، ایران میں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں ابو لولو کا مزار ہے، وہاں سے یہ بڑے فیروزے لے کے آتے ہیں، اور وہاں سے بڑے ناک اور بڑا کچھ لے کے آتے ہیں۔ یہ ابو لولو کون تھا؟ اسلام کا سپہ سالار اور کمانڈر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پہ کھڑے ہیں۔ مصلی رسول پہ یہ ظالم پیچھے چھپا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق فجر کی نماز کروا رہے ہیں، اندھیرا ہے، اس نے 6 کھنجر کے وار کیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ چھٹا وار اس نے ناف کے نیچے کیا۔ یہ عمر فاروق کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا، محبوب کہا کرتے تھے عمر تیرے آنے کی وجہ سے اسلام کو تقویت مل گئی۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کرتی، محبوب خدا کے قدموں میں وقف کرتی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک ایک زندگی کا پہلو اٹھا کے دیکھیں، یہ وہ عمر فاروق ہیں زمین پر زبان سے جملہ نکالا کرتے تھے، آسمان والا قرآن بنا کے نازل کر دیا کرتا تھا۔ کتنی دفعہ اللہ نے عمر فاروق کے کہنے پہ قرآن کو نازل کیا۔ اللہ کے رسول بیویوں سے رنجیدہ ہو کر کے، ناراض ہو کر کے گھر سے باہر نکلے، عمر فاروق کو پتا چلا۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، عمر فاروق محبوب کبریا کے قدموں میں آئے۔ اللہ کے رسول آپ بیویوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میری سگی بیٹی حفصہ آپ حکم دیجیے اس کا سر تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں میں قربان کر دیتا ہوں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ وہی عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قرآن کو بھی اکٹھا کیا، اور جنہوں نے اللہ کے رسول کے اس دین اسلام کا پرچم کتنے ملکوں میں لہرایا۔ آج اسلام کا عظیم کمانڈر چارپائی پہ ہے، اور بیٹے کو بلایا، بلا کے کہتے ہیں عبداللہ پیارے بیٹا جاؤ پیاری ماں عائشہ کے پاس جانا رضی اللہ تعالیٰ، جا کر کے ادب سے سلام عرض کرنا، اور سلام عرض کرنے کے بعد اب خواہش دیکھو ایک مجاہد کی، اللہ کے رسول کے غلام کی، اللہ کے رسول پہ جان دینے والے عمر کی خواہش دیکھو، جس کے بارے میں محبوب نے کہا تھا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تجھے نبی بنا کے بھیج دیتا۔ جس کے بارے میں محبوب نے کہا تھا عمر جس رستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ کر کے رستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا جاؤ اما عائشہ کے پاس جانا، دروازے پہ دستک دینا، پھر بڑے پیار سے امیر المومنین نہیں کہنا بلکہ کہنا کہ عمر نے بھیجا ہے۔ آج میں امیر المومنین نہیں، آج میں التجا کرنے بھیج رہا ہوں، آج میں کچھ مانگنے بھیج رہا ہوں۔ بیٹا گیا دروازے پہ دستک دی، ماں عائشہ باہر آئی، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا عمر فاروق نے بھیجا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا ہے آخری وقت قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری قبر اپنے محبوب کے پہلو میں بچ جائے، اور محبوب کی قبر آپ کے خیمے میں ہے، اگر آپ اجازت دے دیں ایک طرف ابو بکر ہے دوسری طرف میں دفن ہو جاؤں۔ اما عائشہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب عمر فاروق چاہتے ہیں میں عمر فاروق کی خواہش پہ اپنی خواہش کو ترجیح دوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹا واپس آیا، یکم محرم الحرام، آج بڑے ماتم کیے جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑا ظلم ہوا، خدا کی قسم ہے ظلم ہوا، لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھو تاریخ انسانی میں کتنا ظلم حضرت عثمان پہ ہوا ہے، کسی صحابی پہ نہیں ہوا۔ حضرت عثمان ذی النورین کی
کبریا کی قسم ہے حضرت عثمان کا بھی ماتم منانا چاہیے، حضرت عمر فاروق کا بھی ماتم منانا چاہیے۔ ایک سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں آئے گا جس میں محبوب کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ کوئی صحابی شہید نہ ہوا۔ کتنے ماتم مناؤ گے، کتنی بار سڑکوں پہ نکلو گے؟ یہ کون سی عقیدت، یہ کون سا احترام؟ ایک طرف اپنے سینے پہ چھریاں چلاتے ہو اور دوسری طرف صحابی کے لیے زبان درازیاں کرتے ہو، یہ کون سا انصاف ہے؟ محبوب نے فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کے بارے میں دل میں بغض رکھا اس نے مجھ محمد رسول اللہ کو تکلیف دی ہے۔ آج ہماری محبتیں کدھر ہیں؟ عمر فاروق نے پھر دوبارہ کہا بیٹا جب میری شہادت ہو جائے پھر دوبارہ چلے جانا، عائشہ کے دروازے پہ دستک دینا اور پھر پوچھنا پیاری عائشہ عمر فاروق آج پھر اپنے مرنے کے بعد شہادت کے بعد مجھے کہہ گئے تھے کہ بیٹا دوبارہ پھر اجازت دے لینا کہ میں اپنے محبوب کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام 3 دن تک مر کے بستر پہ پڑے رہے عمر فاروق۔ 3 دن کے بعد عمر فاروق کی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 100 بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لاکھ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آؤ آج الزام تراشیاں بڑی آسان ہے، بے الزام تراشیاں کرتے ہو۔ حضرت علی کی خلافت چھین لی تھی، اب محبتیں دیکھو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں حضرت عمر کی چارپائی کے قریب کھڑا، میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا حضرت علی روئے جا رہے ہیں، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ مجھے کہنے لگے عبداللہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ایک شخص عمر فاروق تھا جسے دیکھ کر کے میں علی اپنے اعمال کو سیدھا کیا کرتا تھا۔ ایک شخص عمر فاروق تھا جس کے اعمال کو دیکھ کر کے میں اپنے اعمال کو خوبصورت کیا کرتا تھا۔ آج مجھے یقین ہے عمر فاروق کی شہادت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر فاروق اسی طرح مل جائیں گے جس طرح اللہ کے رسول دنیا میں کہا کرتے تھے میں ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر و عمر گئے۔ آج شہادت کے بعد عمر فاروق اپنے دونوں یاروں کے ساتھ جا کے مل چکا ہے۔ حضرت علی کے الفاظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آئیے اگلی بات کی طرف، جو الزام دیا جاتا ہے محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھنا، اپنے اسلام کو مضبوط رکھنا، اپنی اس پیٹ کے لالچ میں کہیں صحابہ کرام کے عزتوں پہ حرف گیری نہ کر دینا، فضولیات و واہیات سے کام نہ لے لینا، کہیں بکواس کرنے والوں کا اعلی کار نہ بن جانا۔ آج میں اس لیے یہ رونا رو رہا ہوں کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہمارے بھائی، ہمارے دوست ان کی محفلوں میں شریک ہو کر کے ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، اور جو یہ کہتا ہے ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، یہ 10 منٹ اپنے ذرا کانوں کو میری طرف لگا کے توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا۔ محبوب کی زبان ہمارا عقیدہ بھی سن لو۔ محبوب نے فرمایا والذی نفسی بیدی، میں اللہ کا رسول قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت نے میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد الا دخلہ اللہ النار، جس نے اہل بیت کے بارے میں دل میں بغض رکھا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارے اسلاف کا عقیدہ، ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کا عقیدہ، ہم مسلمانوں کا عقیدہ نوٹ کر لو، اہل بیت کے بارے میں جو بغض رکھتا ہے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا والذی فلق الحب وبرأ النسب، جس اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، جس اللہ نے کھیتیوں کو اگایا، اس اللہ کی قسم ہے مجھ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا علی میں اللہ کا رسول اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو تیرے ساتھ محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو تیرے ساتھ بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، اور منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور اگلی بات، کچھ میرے بھائی 5 دن پاک کے بڑے قائل ہیں، آج میں اسی لیے سارے مسئلے حل کر رہا ہوں۔ یہ پورا ایک خطبہ جمعہ چاہیے اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے، اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ محرم الحرام کے مہینے میرا وعدہ رہا آپ سے، میں ایک جمعہ ضرور پڑھاؤں گا اہل بیت اور صحابہ اکرام کی رشتہ داریاں کیا ہیں، اہل بیت صحابہ اکرام کی محبتیں کیا ہیں، اہل بیت اور صحابہ اکرام کے اندر چاہتے کیا ہیں، صحابہ اکرام نے اہل بیت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ وہ عمر فاروق کو نشانہ بناتے لوگ،
ایک آنے والا آیا, اس نے کہا عمر اتنی زیادتی, آپ نے بیٹے کو 3000 درہم دیتے ہو مہینے کا وظیفہ, اور حضرت علی کو 5000 دیتے ہو, حضرت عباس کو 5000 دیتے ہو, حضرت حسن کو 5000 دیتے ہو, حضرت حسین کو 5000 دیتے ہو, اتنی زیادتی. آپ کا بیٹا بہت بڑا صحابی ہے, آپ کے بیٹے کا مقام بڑا بلند ہے. ہائے ہائے, عمر فاروق کا جملہ لکھ کے لے جاؤ آج. جو یہ کہے نا آپ سے کہ عمر فاروق نے زیادتی کی ہے, جو یہ کہے کہ عمر فاروق نے حق چھینا ہے, جو یہ کہے کہ عمر فاروق کو جو گالی دے اسے دکھا دینا, عمر فاروق نے کہا آنے والے جا, میں نے اپنے بیٹے کو 3000 درہم دیے, وہ میرا بیٹا ہے, لیکن حسن و حسین کو 5000 درہم دیے, وہ محمد رسول اللہ کا نواسے ہیں. جاؤ میرے بیٹے کا نانا ویسا نانا لے آؤ, میرے بیٹے کی ماں ویسی ماں لے آؤ, میرے بیٹے کا باپ ویسا باپ لے آؤ. جس طرح حسن و حسین کا نانا ہے, حسن و حسین کی نانی ہے, حسن و حسین کی ماں جنت کی سجاتی ہے, حسن و حسین جنت کے سردار ہیں. نہ میرا بیٹا ویسا نانا رکھتا ہے, نہ میرا بیٹا ویسی نانی رکھتا ہے. ابھی محبت نہیں کی, اگلا جملہ بھی سن لو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و حسین میں سے کسی کے ساتھ کھیل رہے تھے, کچھ گڑبڑ ہوئی. حضرت حسن یا حسین نے کہا تم میرے غلام, ہمارے غلام کے بیٹے ہو. حضرت حسن یا حسین نے کہا, عبداللہ بن عمر غصے میں گھر آئے روتے ہوئے. عبداللہ بن عمر کا چھوٹا بیٹا تھا, آگے کہا بابا آپ وقت کے خلیفہ ہیں, وقت کے حکمران ہیں, میں کہتا ہوں درد دل رکھنے والا ہر بھائی میرا جملہ نوٹ کر کے, اللہ کی قسم یہی بات پوری دنیا کائنات کے ان بدبختوں کے لیے کافی ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بیٹا کیوں روتا ہے؟ کہا با آپ خلیفہ ہیں, آپ وقت کے حکمران ہیں, اور حسن یا حسین نے آپ کو غلام کہا ہے, اور کہا غلام کا بیٹا, ہماری کوئی عزت نہیں. ہائے ہائے, عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹا کاغذ بھی لے جا, پینسل بھی لے جا, جا محمد رسول اللہ کے نواسے سے لکھوا کے لے آ کہ میں ان کا غلام ہوں. کل قیامت کے رب میرا حساب لینا چاہے گا, میں کہوں گا اللہ تیرے محبوب کے نواسوں کی غلامی کر کے آیا ہوں, اللہ اس غلامی کے سینے میں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب کر دے گا. تاریخ تو پڑھ کے دیکھو, میں نے کبھی تاریخ کو پڑھا ہی نہیں. عمر فاروق نے کاپی بھی دی, پینسل بھی دی, اور کہا بیٹا کاغذ پہ لکھوا کے لے آ کہ عمر فاروق اہل بیت کا غلام ہے, اہل بیت کا نوکر ہے, کل قیامت کے دن میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے. اتنی محبت کسی نے کی ہو تو دکھاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے باہر نکلے, حضرت حسن کو کھیلتے دیکھا, اپنے کندھے پہ اٹھا لیا, کندھے پہ اٹھا کے چوما, اور چوم کر کے گلی میں چکر لگوایا. حضرت علی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی سے کہا علی یار بیٹا تو تیرا ہے, بیٹا تو تیرا ہے, پر تیرا بیٹا تجھ سے ملتا نہیں ہے. بیٹا تیرا ہے پر اس کی شکل میرے محبوب محمد رسول اللہ سے ملتی ہے. علی جب بھی میرا دل کرتا ہے کہ اپنے محبوب کا دیدار کر لوں, میں تیرے بیٹے حسن کو دیکھ کر کے اس کا بوسہ لے لیا کرتا ہوں. میں جو لگتا ہے اپنے محبوب کا دیدار. اتنی محبتیں لے کے تو آؤ. آج بات کرنا بڑی آسان ہے, بکواس یاد سے کام لینا بڑا آسان ہے, اور انشاءاللہ کسی خطبہ جمعہ میں رشتہ داریاں بیان کریں گے. جتنے 12 کے 12 امام آج اگر کسی کی اولاد ہیں, حضرت ابو بکر کی اولاد کی اولاد ہے. آؤ تو صحیح, حضرت علی کی بیٹی کا رشتہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے. یہ خلافت چھینی تو رشتہ کر دیا. باتیں کرنا بڑی آسان, اور صحابیات پہ تہمتیں لگانی. رب کبریا کی قسم ہے, اللہ کے رسول کی ساری بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں, مومنوں کی مائیں ہیں, اور جو اپنی ماں پہ تہمت لگائے اسے کوئی حلال کا کہتے, اپنے باپ کو برا بھلا کرے. اما عائشہ پہ تہمتیں لگائی جائیں, اور جب تہمت لگائی عبداللہ بن ابی نے, اما عائشہ رو رہی ہے گھر میں بیٹھی ہوئی. آیا اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں. ابو بکر صدیق گھر میں قید ہو چکے ہیں. ابو بکر صدیق کی بیوی وہ بھی رو رو کے نڈھال ہو چکی, ہماری بیٹی پہ تہمت لگ گئی, اما عائشہ پہ تہمت لگ گئی. محبوب بڑے پریشان جی. ہوا کیا؟ پورے مدینہ میں کوہرام مچا ہوا,
کہ محبوب کی بیوی عائشہ نے نعوذ باللہ برائی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، آج کے ان کماشتوں کو ذرا یہ بتاؤ، آسمان والے کا عرش ہل کے رہ گیا، جبریل جلدی چلا جا، 1 2 3 4 5 6 سورہ نور نکالو، پورے ایک صفحے پہ رب نے اما عائشہ کی برات میں قرآن کو نازل کر دیا۔ محبوب جنہوں نے تیری پیاری بیوی عائشہ پہ تہمتیں لگائی ہیں، کائنات کے سب سے بدترین لوگ ہیں، اور ان کو کوڑے لگائے جائیں، ان کو سزا دی جائے۔ محبوب کی اس بیوی کی صفائی کس نے بیان کی ہے؟ اللہ نے بیان کی۔ آخری بات، اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ آج کہا یہ جاتا ہے اہل بیت میں صرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی، یہ 4 اور 5 نے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 دن بعد چھٹا کوئی بھی نہیں اہل بیت میں۔ اس سے بڑی بکواسی کوئی نہیں، اس سے بڑا جھوٹ ہی کوئی نہیں۔ جب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یہ آیت اتری، محبوب نے اپنی چادر میں 4 کو لیا، ام سلمہ پاس بیٹھی تھی، محبوب نے فرمایا اللہم ہؤلاء بیتی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول انا منہم، میں بھی ان میں سے ہوں۔ محبوب نے فرمایا انتی علی مکانک وانتی علی خیر، اگر سارے لوگ کلمہ اپنا اپنا کرتے سیدھے اپنا کر لینے، لیکن نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ جو محبوب نے بیان کر دیا رد و بدل نہیں۔ محبوب نے فرمایا ام سلمہ اور تو ماں ہے، تو بڑے مقام پہ ہے، تیرا تو مرتبہ ہی بڑا بلند ہے، اب ذرا گھر میں جا کے نا اپنی بیوی سے کہنا اب بچے بھی میرے تے گھر بھی میرا، تیرا تعلق کوئی نہیں۔ شامی پھر روٹیاں کھا لیا جی، صبح پراٹھے بھی کھا لیا جی، ماں نو گھروں کٹ کے کھا لیا جی صبح۔ ماں اہل بیت میں شامل نہیں اور بیٹے شامل ہیں، عجیب بات ہے۔ ماں کو گھر سے نکال کے اہل بیت بنا لی ہم نے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نکلے نا باہر، سردی تھی، تو اکیلی بیوی ساتھ ہے، اکیلی بیوی کو کیا کہا؟ ادھر رک، قرآن کے الفاظ ہے، قرآن کے، اور قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا میرے گھر والی، اور قرآن ادھر کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُوا، حالانکہ کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی اولاد نہیں، قرآن نے موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اکیلی بیوی کو اہل بیت کہا ہے۔ اور آج عجیب اصول ہے بھائی، بیوی کو نکال کے بچے اہل بیت میں شامل۔ حضرت زید، وقت چونکہ مختصر ہے ختم ہونا چاہتا ہے، ایک حدیث، حضرت زید سے کسی نے پوچھا اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ من اہل البیت، محرم الحرام کے مہینے میں بڑا نعرہ لگایا جائے گا 5 دن پاک 5 دن پاک 5 دن پاک۔ اللہ کی قسم ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں کہ یہ صرف اہل بیت، سب سے بڑا جھوٹ۔ حضرت سے زید سے کسی نے پوچھا اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ کیا اللہ کے نبی کی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں؟ حضرت زید نے کہا کیوں نہیں، اللہ کے نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ فرمایا اور کون کون؟ فرمایا حرم علیہم الصدقہ، جن پر رب نے صدقہ حرام کر دیا ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ پہلے میں نے صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے، پھر میں نے صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس میں محبت تھوڑی سی بیان کی، تیسری چیز بیان کر رہا ہوں، اب محرم الحرام کے مہینے میں پھسل نہ جانا، ایمان کا جنازہ نہ نکلوا لینا، کہیں ان کے اعلی کار نہ بن جانا، کہیں کھیر اور سبیر کے چکر میں ایمان کا رگڑا نہ لگوا لینا، کہیں اپنے اسلام پہ زد نہ آنے دینا، اور کہیں انہیں سہولیات نہ فراہم کرنا، اور حکومت جو مرضی کرتی رہے، پوری حکومت اکٹھی ہو کر کے، مشن اکٹھی ہو کر کے اب بڑی تیاریاں کر رہی ہے۔ تیاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ 10 محرم الحرام کے لیے؟ اور نہیں میرے بھائیو، یہ تیاریاں ہو رہی ہیں محمد رسول اللہ کے غلاموں کی بے عزتی کرنے کی۔ آپ دیکھ لینا ہر سال ہوتا ہے، علماء کی بندی لگ جائے گی، یہ چھوڑ دی جائیں گے، اور شیخ سادی والی بات آئے گی، سادی رستے میں جا رہے تھے، کتے نے کاٹنا چاہا، سادی رحمہ اللہ نے پتھر اٹھانا چاہا، پتھر
زمین چھوڑنے سے انکار کر دیا. شیخ سعدی کہتے واہ اللہ تیری قدرت, کتے کھلے ہوئے پتھر بندے ہوئے, کتے کھلے ہوئے پتھر بندے ہوئے. یہ حساب ہے. ان دنوں میں علماء پہ پابندی, وہ خطبہ تک نہیں دے سکتے, اور صحابہ اکرام پہ واؤ بھونکنے والے سارے کھول دیے جائیں گے, چلو جی اپنا کام کرو تجھے. اور بعد میں محرم کے بعد باہر بھیج دیا جائے گا, چلو جی اس طرح زندگی گزارو. آخری بات کر رہا تھا, محبوب صدقہ کن پہ حرام ہے؟ حضرت زید نے کہا 4 خاندان, 4 یاد کر لیں, 4. حضرت علی کی اولاد, حضرت عباس کی اولاد, حضرت عقیل کی اولاد, حضرت جعفر کی اولاد, 4 خاندان. اب آگے حضرت حسن کے 12 بیٹے 5 بیٹیاں, گنتے جائیے گا. حضرت حسن کے 12 بیٹے 5 بیٹیاں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 6 بیٹے اور 4 بیٹی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ 10 بیٹے اور 1 بیٹی. حضرت جعفر 7 بیٹے اور بیٹیاں. حضرت عقیل 3, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, ہمیں صرف اتنا پتا ہے حسن و حسین, حسن و حسین, حسن و حسین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 17 بیٹے اور 19 بیٹیاں. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 85. کتنے ہو گئے؟ 85. قیامت تک ان 85 کی جتنی اولاد ہوگی سارے کے سارے اہل بیت میں شامل. یہ ہے کون؟ اہل بیت. یہ 85 افراد کون ہیں؟ اہل بیت ہیں. اور ان کی آگے اولاد جو قیامت تک ہوگی وہ اہل بیت ہے. اور جو شخص صدقہ کھاتا ہے, جو صدیقے لگاتا ہے, جو وہاں پہ قربانیاں کرواتا ہے, صدقہ کھانے والا اہل بیت پہ رب نے صدقے کو حرام کر دیا ہے. اور یہ جتنے صدقہ کھاتے پھرتے ہیں مانگ پہن کے, ہیں جی عورتوں نے زیور بھی لوا لیں گے, ہاں جی جتیاں تک پہلو لوا کے ننگا کر دیں گے, یہ سید نہیں ہے اور نہ یہ اہل بیت ہے. اہل بیت محمد رسول اللہ کا گھرانہ, اور محمد رسول اللہ کا گھرانہ بغیر داڑھی کے منگن والا, پنگن والا, بھیک مانگنے والا, ذلیل ہونے والا, عورتوں کی عزتیں لوٹنے والا, دربار مزار بنانے والا, شرک کرنے والا, شرک کے اڈے کھولنے والا محمد رسول اللہ کا گھرانہ نہیں ہو سکتا. جو محمد رسول اللہ کا گھرانہ ہے وہ حضرت حسین کی طرح سر تو کٹا سکتا ہے, جھکا. بس یہی گھرانہ ہے اللہ کے رسول کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, میں نے بیان کیا آپ نے سنا, اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق ان الحمد للہ الذي حكم الحاكمين وهو الحق وقول الله والصلاة والسلام على من جاء بالحق وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا بالحق. اما بعد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تارک فیکم الثقلین, میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہے, اور دوسری میرے اہل بیت. اذکرکم اللہ فی اہلی, 3 بار کہا. آپ نے کہا میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے, میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. 3 بار کہا, اور پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جو اہل بیت سے ہلکا سا بغض بھی رکھے, منہ نہیں کرنا, ہلکا سا بغض بھی رکھے, وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے. اور جس نے کسی ادنا سے ادنا صحابی کو بھی گالی دی اس نے محمد رسول اللہ کو گالی دی, اور جس نے محمد رسول اللہ کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی. یہ 2 اختصار کے ساتھ پورے خطبہ جمعہ کا خلاصہ ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں, نوجوانوں, دوستوں, محرم الحرام کے مہینے میں ایکٹیویٹیز کو محدود کیجیے, اعلیٰ کار مت بنیے, استعمال مت ہوئیے, اور اپنے اس پیٹ کے لالچ میں اپنے ایمان کا سودا نہ کیجیے. آپ کے گھر میں کوئی بھیجے بھی تو اسے کہے بھائی معذرت ہے, ہم یہ نہیں رکھ سکتے, یہ تم نے اللہ کے نام پہ نہیں کیا. پورا سال پڑا تھا, حضرت عثمان کی شہادت پہ کر لیتا, عمر فاروق کی شہادت پہ کر لیتا. اس سے ذرا اجتناب کرنا ہے. اور یہ 2 گروہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. ایک وہ گروہ ہے حضرت حسین کی شہادت میں خوشی مناتا ہے, اللہ کی قسم اٹھاتا ہے. ایک وہ گروہ جو حضرت حسین کی شہادت پہ خوشی مناتا ہے, اور دوسرا وہ گروہ ہے جسے حضرت زینب کی بددعا تھی کہ آج کوفہ میں جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے, قیامت تک یہ لوگ اسی طرح ماتم کرتے رہیں گے اور اپنے آپ پہ چھریاں چلاتے رہیں گے. دوسرا گروہ
تسی ساڈے واسطے پکا کے تیار رکھو، اسی پٹ کے آ رہے ہاں۔ یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے خود حضرت حسین کو شہید کیا ہے، حضرت زینب کی بد دعا ہے، اور اسی بد دعا کے نتیجے میں یہ لوگ قیامت تک ماتم کرتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے، اپنے آپ کو برباد کرتے رہیں گے۔ چھریاں مارنے والا، ماتم کرنے والا، جزا فضا کرنے والا، گریبان پھاڑنے والا، محبوب نے فرمایا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اور اپنے اسلام کو مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیق سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔